اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کجای شام حیودی کجای چرا در مردم چشمم نیایی، تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا تقدس۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ مجاہدات و ریاضات کے دوران ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے اور کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دریا کے کنارے ایک سیب پڑا ہوا دیکھا۔ 3 روز سے زائد فاقہ اور شدت بھوک کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کوئی تو مالک ہوگا جس کی اجازت کے بغیر ہی میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں سے پکے ہوئے سیب پانی پر لٹکے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی باغ کا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی کے طالب ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود خاصان خدا میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ انتہائی نیک اور صالح نوجوان ہے، لہٰذا کچھ عرصے باغ کی رکھوالی کی شرط پیش کر کے کہا کہ کچھ عرصہ یہ خدمت انجام دو، اس کے بعد معافی کے متعلق غور کیا جائے گا۔ وقت مقررہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دیانتداری سے یہ خدمت سر انجام دی اور پھر معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک اور شرط باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لنجی اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اسے نکاح میں قبول کرو تو معافی دے دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا اور بعد نکاح جب اپنی بیوی کو ان تمام ظاہری عیوب سے مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری سے بھی متصف پایا تو خیال گزرا کہ کوئی اور لڑکی ہے، اور غلطی کے خیال سے پریشان حال حجرے سے باہر نکل آئے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے پہچان لیا اور فرمایا، اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے، اور میں نے اس کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب درست ہیں۔ یہ اندھی ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں کی، بہری ہے کہ کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، یہ لنجی ہے کہ کبھی ہاتھ سے خلاف شرع کام نہیں کیا، اور لنگڑی ہے کہ کبھی خلاف شرع گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ انہی 2 پاکیزہ ہستیوں کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا ذکر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے اکابر مشائخ اور اولیاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کے احوال اور کرامت بہت بلند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ آپ نہایت عابد و زاہد اور منکسر المزاج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو دیکھ کر ہزارہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے
حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور ولایت کے مقامات حاصل کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیفی کے باوجود کثرت سے نوافل ذکر میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مستقبل کے حالات کا اکثر پہلے ہی سے علم ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صاحبہ کا ذکر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صاحبہ کے اسم گرامی سید عائشہ تھا۔ نہایت پاک باز اور صالح ترین خاتون تھیں، انتہائی عبادت گزار تھیں۔ مشکل کے وقت لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعا کرواتے۔ آپ دعا فرماتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو جلد دور فرما دیتا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جوانی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی درسگاہ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین ہی سے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ابتدائی تعلیم بھی پائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے مدرسے میں داخل ہوئے اور بعد میں بغداد روانہ ہو کر تحصیل علم کی تکمیل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، جہاں تک کہ میں کہنے والے کو سنتا تھا کہ مجھے کہتا تھا، اے عبد القادر، میں نے تم کو اپنے لیے پسند کیا۔ مجاہدے کے دنوں میں مجھے اونگ آتی تھی تو سنا کرتا تھا کہ کوئی کہتا ہے، اے عبد القادر، تم کو سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اور بے شک ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جبکہ تم کچھ شے نہ تھے۔ اب جب تم شے ہوئے تو ہم سے غافل نہ ہونا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بچپن میں کوئی کھیل کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے برکت والے میری طرف آؤ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے ظاہر اور باطنی فیوز سے ہمیں مولا مال فرمائے، آمین۔ بہن اور بھائی، ایک لوبیبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔